انسان نے جو زندگی میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی نیک عمل کیا ہوگا تو قیامت کے دن وہ اس کا بدلہ دیکھ لے گا، اور جو شخص ایک ذرے کے برابر بھی کوئی گناہ کرے گا تو قیامت کے دن وہ اس گناہ کو بھی دیکھ لے گا اور اس کا بدلہ بھی دیکھ لے گا۔ جس نے جیسی زندگی گزاری ہوگی وہ اس کا بدلہ قیامت کے دن دیکھ لے گا اور اسے اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اس لیے عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا میں ایسے اعمال کرے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اور ہر اس عمل سے بچے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ جس کے دل میں خشیت الہی ہوتی ہے در حقیقت وہی عالم ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ جس کے دل میں خشیت الہی ہوتی ہے وہی عالم ہے۔ یہ جو علم حاصل کرتے ہیں ہم مدارس میں ہو یا اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر ہو، اس کا حاصل یہ ہے کہ انسان کے اندر خشیت الہی پیدا ہو جائے، خوف خدا پیدا ہو جائے۔ جو علم انسان کو عمل کے لیے آمادہ نہ کرتا ہو وہ علم نہیں ہے، بلکہ وہ معلومات ہیں، اور قیامت کے دن اس کے لیے اس کے اوپر بوجھ ہوگا اور اس کا محاسبہ ہوگا۔ جو علم انسان کو آخرت کا خوف دلائے وہ علم در حقیقت ایک نور ہے، اور اسی علم حاصل کرنے کے لیے مدارس کھولے جاتے ہیں اور خانقاہیں ہیں کہ علم اور عمل میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے خانقاہیں اور تبلیغ کا کام۔ جو تبلیغ کا کام ہے نا، انہوں نے مجھے جو بات پرچی پہ بھیجی ہے نا، میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں۔ تبلیغ کے لیے انہوں نے فرمایا ہے، پرچی پہ مجھے پیغام ملا ہے کہ ان سے ارادے بھی لیں۔ جنہوں نے میرا پچھلا بیان سنا نا پچھلی مسجد میں، ان کو پتہ ہے ہم نے وہاں پہ، انہوں نے مجھے کسی نے نہیں کہا تھا۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ تبلیغ کا کام ہمارا کام ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ علماء کی زیادہ ذمہ داری ہے، عوام کی بھی ہے، علماء کی بھی ہے۔ جس کو اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت کو دین کے احیاء کے لیے استعمال کرنا، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ خشیت الہی پیدا ہو جائے، خشیت الہی پیدا ہو جائے دل میں، تو حقیقی عالم وہ ہے جس کے دل میں خشیت الہی پیدا ہو جائے۔ یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں اس کے ثمرات یہ ہیں کہ ہمارے اندر خوف اس بات کا پیدا ہو جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے، مجھے حساب دینا ہے۔ میرے اعمال اگر اللہ کے پسندیدہ اعمال ہوں گے تو اللہ کے ہاں سرخرو ہوں گا، اور اگر میرے اعمال اس قابل نہ ہوئے تو میری پکڑ ہوگی۔ اس کا خوف جس کے دل میں ہو، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس کے دل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف پیدا ہو گیا اور اس نے اپنے خواہش نفس کو اس دین کے تابع کر لیا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سب سے بڑے عالم کون تھے؟ صحابہ کرام،
اور پھر سب سے صحابہ کرام میں سب سے بڑے عالم کون تھے؟ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ سخت سست کہہ دیا، اور پھر احساس ہو گیا کہ میں نے سخت سست کہہ دیا ہے، تو کہنے لگے کہ بھائی مجھ سے زیادتی ہوگی، بدلہ لے لو۔ انہوں نے انکار کیا، پھر فرمایا کہ یا تو بدلہ لے لو، نہیں تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر شکایت لگاؤں گا۔ تو یہ کہہ کر چلے گئے۔ بعد میں کچھ لوگ آئے ان کے قبیلے کے، کہنے لگے کہ یہ بھی عجیب بات ہے، زیادتی بھی خود کریں اور خود شکایت بھی لگائیں۔ وہ کہنے لگے تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق ہیں، اگر یہ مجھ سے ناراض ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور اللہ کا لاڈلا رسول ناراض ہو گیا تو اللہ کی ناراضگی میں کیا تردد ہے، اور پھر میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ انہوں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قصہ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تجھے بدلے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اے ابو بکر اللہ تجھے معاف کرے۔ قصہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کیا چیز تھی جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر سے احساس دلا رہی تھی، بے چین کر رہی تھی، پریشان کر رہی تھی کہ میں نے زیادتی کی ہے، یہ بدلہ لے لے مجھ سے تاکہ قیامت کے دن حساب نہ دینا پڑے۔ یہ وہ خدا خوفی ہے، یہ وہ خوف ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ وہ خواہش نفس سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا کہ کیا بنے گا میرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، مدینہ سے باہر دورہ کر رہے تھے، ایک دیکھا خیمہ لگا ہوا ہے اور ایک چولہا جل رہا ہے اور اس کے اوپر ہنڈیاں رکھی ہے اور اس میں کچھ پک رہا ہے، بچے جو ہیں وہ رو رہے ہیں۔ یہ قریب گئے تو وہ ایک بڑھیا تھی، اس سے پوچھا کہ اماں یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ تو اس ہنڈیا میں کیا ہے؟ کہ اس ہنڈیا میں پانی ہے، ان کو بہلانے کے لیے پانی چڑھا دیا ہے چولہے پہ کہ یہ سو جائیں۔ میرا اور عمر کا معاملہ تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہی پیش ہوگا، یہ کہا۔ پہچانتی نہیں تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ عمر کو تمہارے اس حال کی کیا خبر؟ کہنے لگی کہ وہ ہمارے خلیفہ بنے ہیں اور وہ ہماری خبر بھی نہیں رکھتے، اللہ پوچھے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اپنے خادم کو لیا، جلدی جلدی گھر آئے اور ایک بوری میں بیت المال سے کھجوریں بھری، کچھ چربی بھری، کچھ آٹا بھرا اور اپنے غلام کو فرمایا کہ میری کمر پہ رکھ دے۔ وہ کہنے لگے کہ میں جو خادم ہوں میں ساتھ چلتا ہوں آپ کے، اٹھا کر۔ فرمایا نہیں، میری کمر پہ رکھ دے۔ اس نے اصرار کیا تو فرمایا کہ کیا قیامت کے دن میرا بوجھ تو ہی اٹھائے گا؟ اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، میری کمر پہ رکھ دے۔ کمر پہ رکھا اور حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے وہ فرماتے ہیں کہ تیز تیز چلتے ہوئے اس خیمے کی طرف چل پڑے، میں بھی ساتھ تھا۔ وہاں جا کر کچھ آٹا اس میں ڈالا،
کچھ چربی ڈالی، کچھ کھجوریں ڈالی اور آگ میں پھونک مارنے لگے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی گنجان داڑھی میں سے دھواں نکلتا ہوا گزرتا ہوا میں دیکھتا رہا، یہاں تک کہ ایک حریرہ سا تیار ہو گیا، اور پھر بچوں کو کھلایا، پھر اس کو حوالے کیا، اس نے بچوں کو کھلایا، پھر کچھ دیر وہاں بیٹھے رہے اور ان کو دیکھتے رہے۔ وہ کھا پی کے ہنسنے لگے۔ فرمایا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا جی چاہا کہ میں ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ پھر اس بڑھیا نے کہا کہ تم تھے اس قابل کہ عمر کی جگہ تمہیں امیر بنایا جاتا۔ فرمانے لگے کہ جب تم کل امیر المومنین کے پاس آؤ گی نا تو مجھے بھی وہیں دیکھو گی۔ یہ کہہ کر واپس تشریف لے آئے۔ اس کو کہتے ہیں خشیت الہی۔ علم حاصل کرنے کے بعد یہ چیز پیدا ہو گئی تو سمجھ لیں کہ علم کا نور آ گیا۔ حضرت قاسم جو پوتے تھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے اس سلسلے میں ان کا نام بھی آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ تھے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر تھے، ان کے ساتھی تھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی، تو حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ ہم بھی روزے رکھتے ہیں، یہ بھی رکھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی تلاوت، یہ بھی سارے کام وہی کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ان کو مقبولیت بڑی عطا فرمائی؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچا کرتا تھا اکثر، کہتے ایک دفعہ ہم حج کے سفر میں تھے، رات کا وقت تھا، ہم نے ایک جنگل میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، تو اچانک چراغ بجھ گیا، تو ہم لوگ تو چراغ کو درست کرنے کے لیے اٹھے، اس کو درست کرنے لگے، اور ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آہیں بھرنے لگے کہ قبر کا اندھیرا کیا بنے گا، بس اس کو ہی سوچ کر آہیں بھرنے لگے۔ حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس دن سمجھا کہ یہ جو ان کے قلب کی کیفیت ہے، جو خشیت الہی ان کے دل کے اندر ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کو یہ مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ یہ خشیت الہی علم کا نور کہلاتی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ خشیت دل میں آ گئی اس پڑھائی کی وجہ سے، تو سمجھیں کہ علم کا نور آ گیا۔ اب یہ علم کا نور کتابوں سے اس کی صورت آئے گی اور اللہ والوں کی صحبت میں اس کی حقیقت آئے گی، دونوں چیزیں ملیں گی تب بات بنے گی، ورنہ بغیر کہ یہ کتابوں کے علم کے جہالت، گمراہی ضروری ہے۔ مجھے ایک قصہ یاد آ گیا، تبلیغ والے سنایا کرتے تھے، وہیں سے ہم نے سنا ہے، بڑا دلچسپ۔ اس کے بعد پھر میں آپ سے مطالبہ کروں گا کہ کون کون چلے 4 مہینے کے لیے تیار ہے۔ 4 دوست تھے، وہ جا رہے تھے سفر پہ۔ ایک ان میں سے تھا لکڑہارا۔ لکڑہارا سمجھتے ہیں؟ لکڑیاں کاٹ کے بیچتا تھا۔ اور ایک اس میں تھا کارپینٹر، لکڑیوں کی چیزیں بناتا تھا۔ تیسرا تھا اس میں درزی، اور چوتھا تھا اس میں سنیارا، اور 5واں بھی ایک تھا، 4 نہیں 5 تھے، وہ تھا درویش۔ رات کا وقت ہوا، انہوں نے سوچا کہ باری باری کسی کی پہرے کی ڈیوٹی لگا دی جائے۔ سب سے پہلے باری آئی لکڑہارے کی، تو باقی سو گئے۔ اس نے کہا، اس نے سوچا کہ فارغ بیٹھوں گا، نیند آ جائے گی، کوئی نہ کوئی کام کروں۔ اس نے ایک درخت کاٹنا شروع کر دیا۔ وہ درخت کاٹا اس نے اور کاٹ کے چھوڑ دیا۔ اتنی دیر میں
دوسرے کی باری آ گئی، وہ دوسرا تھا وہ کارپینٹر، اس کو اٹھایا، وہ اٹھا، اس نے دیکھا کہ اس نے لکڑی درخت کاٹ دیا ہے تو میں بھی کوئی کام کروں ورنہ مجھے نیند آ جائے گی۔ اس نے اس کو کاٹ کوٹ کے نا اس کی ایک لڑکی بنا دی، لکڑی کی لڑکی بنا دی۔ وہ تیسرا اٹھا، اس نے کہا ان دونوں نے تو اپنا کام کر دیا، میں بھی کوئی اپنا کام کروں۔ اس نے اپنا تھیلا نکالا اور کپڑے سینے شروع کر دیے، کپڑے سی کر اس کو پہنا دیے۔ وہ چوتھا اٹھا، اس نے کہا تینوں نے اپنا کام کر دیا، میں بھی کوئی کام کروں۔ اس نے زیور بنا کر اس کے کانوں میں پہنا دی۔ اب وہ درویش کی باری تھی، ہاں جی، تو درویش اٹھا تو اس نے کہا کہ یہ چاروں نے اپنا کام دکھا دیا، میرے پاس تو کوئی فن نہیں، میں کیا کروں؟ اس نے دعا مانگنی شروع کر دی، اے اللہ اس کے اندر جان ڈال دے، اس کے اندر جان ڈال دے۔ وہ دعا مانگتا رہا، ہاں جی، اس کے اندر جان ڈل گئی۔ یہ چاروں اٹھے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھی اصل کام تو اس نے کیا ہے نا، اس کا نکاح اسی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہاں، ایک ہے صورت اور ایک ہے اس کی حقیقت۔ وہ جان پڑے گی تب جب ہم کوئی تبلیغ میں وقت لگائیں گے یا اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں گے اور وہاں سے جو نور سینہ بسینہ چلتا آ رہا ہے، وہ خشیت الہی جس کے میں نے آپ کو قصے سنائے، وہ خشیت الہی جو سینہ بسینہ منتقل ہو کر آ رہی ہے، وہ سینے سے منتقل ہوگی آگے ان علماء میں جنہوں نے یہ علم کی صورت حاصل کی ہے، ان کو حقیقت نصیب ہوگی۔ یہ ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اس لیے اور تبلیغ کے ہمارے حضرات فرماتے ہیں کہ طلباء اپنے 8 سال پورا کرنے کے بعد ایک سال لگائیں، ویسے 3 سال فرماتے ہیں کہ 1 سال پاک و ہند میں لگائے اور 1 سال عربستان میں لگائیں، عربوں میں لگائیں، 1 سال انگریزی ملکوں میں لگائیں، 3 سال لگائیں تبلیغ، اس فیض کو پھیلائیں، جو علم حاصل کیا اس کو دنیا میں پھیلائیں، ورنہ 1 سال لگائیں۔ اب 1 سال لگانے میں کیا ہوگا؟ 2 کام ہوں گے، ایک اپنا باطن روشن ہوگا، وہ خشیت الہی جو مقصود ہے، وہ خشیت الہی اپنے اندر پیدا ہوگی، اس ماحول میں رہ کر اور یہ بول کر لوگوں کو دین کی طرف بلا کر، اللہ کی طرف بلا کر، اس کا نور جب دل میں آئے گا، اس سے انسان کے اندر خشیت الہی پیدا ہوگی۔ اور پھر اسی سے نہیں، بار بار رائمنڈ میں جا کر ان کی صحبت میں بیٹھے گا تو ان کے سینوں میں جو نور ہے وہ نور منتقل ہوگا، اور اہل اللہ کی صحبت میں، مشائخ صوفیہ کی صحبت میں جائے گا تو ان کے دل میں جو دنیا سے بے رغبتی اور اللہ کا عشق ان کے سینے کے اندر ہے، وہ عشق ان کے سینوں کے اندر منتقل ہوگا۔ یہ چیز، یہ نور سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہے، بس یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات کی خدمت۔ اس لیے اس کو ضروری سمجھیں کہ ہم نے یہ کتاب کا علم بھی حاصل کرنا ہے اور اس کی حقیقت بھی حاصل کرنی ہے، وہ خشیت الہی بھی حاصل کرنی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اساتذہ سے فیض یاب ہوتے رہیں۔ اساتذہ بھی تو اہل اللہ ہیں، یہ تو نہیں ہے مطلب کہ یہ کوئی ولی اللہ نہیں ہے، ولی اللہ کے لیے کوئی اور ہمیں ولی اللہ ڈھونڈنا پڑے گا، تو ہمارے اساتذہ بھی ولی اللہ ہیں ماشاءاللہ، ان سے بھی ہم فیض حاصل کریں گے، یہ باطنی نور ہم ان سے بھی حاصل کریں گے، اور رائمنڈ جائیں گے وہاں مشائخ کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان سے بھی حاصل کریں گے، اور مشائخ صوفیہ دوسرے سلاسل کے سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، سہروردیہ